الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ ہمارے ساتھ شرح اصول الایمان بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اس میں جو مباحث ہیں، باتیں ہیں، یہ ہم کو صحیح منہج، صحیح عقیدے پر چلاتی ہیں، اور یہ اس لیے ہم اتنی توجہ اور انہماک سے سمجھتے اور سنتے ہیں کہ دوسروں تک اس کو پہنچائیں، تاکہ ہم سب مسلمان صحیح عقیدے پر دنیا سے جائیں اور اللہ کی جنت ہم سب کو مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ آج ہمارے ساتھ جو باب ہے، چاپٹر ہے اسباب الفتن۔ فتنے عام طور سے اسے ہم ٹرائل کہتے ہیں، نہیں، آزمائشیں، لیکن انسان کا ایک دھوکہ یہ ہے کہ دوسروں پر مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کا عذاب آیا، ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کی آزمائش آئی۔ تو کب اللہ تعالیٰ کچھ مصیبتیں ہم پر لاتے ہیں، اس لیے لاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئیں۔ مصیبتوں میں گھر کر بھی، مصیبتوں میں مبتلا ہو کر بھی کوئی اللہ کو یاد نہ کرے تو یہ تو بڑی عجیب غفلت کی زندگی ہے۔ حدیث کا متن ہمارے ساتھ ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں ابن مسعود کے بیٹے، ان کا نام کیا ہے؟ شکیب بولتے پہلے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہی وہ صحابی ہیں جو بتاتے ہیں کہ قریش کی طرف سے جو کچھ مصیبتیں، آزمائش، تکلیف دی گئی، سب سے زیادہ تکلیف صحابہ کے تعلق سے میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھا۔ کسی معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کعبے کے صحن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں سے دور کرنے کے لیے بیچ میں آئے تو مشرکوں نے اتنا مارا کہ آپ کی ناک اور ہونٹ دونوں مل گئے۔ مطلب کیا ہوا؟ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہونٹ کدھر ہے، ناک کدھر ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سے وہ گئے تو ان کے اچھے خاصے بال تھے، جب مشرکوں نے انہیں مارا پیٹا، جب وہ واپس آئے، ان کو ہم اٹھا کر لائے تو جو بال بھی ہم چھوتے وہ بال ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا۔ دیکھا، ایسا تو ہم کو لوگ نہیں مارتے، نہیں، الفاظ سے مارتے ہیں، ہمارے پیچھے کیا بولتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا، اسے برداشت کر لینا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو یاد کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو یاد کرنا، علماء، واعظین، محدثین، ان کے ائمہ، ان کے صبر و ابتلا کی جو دور گزرے ہیں اسے یاد کر کے آپ کیا کریں، صبر کر لیں۔ آپ نے یہ دو مثالیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں، تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ قال کیف انتم اذا لبستکم فتنہ، تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم ایسے فتنوں میں پڑ جاؤ گے، یحرم فیہا الکبیر ویربو فیہا الصغیر، بڑے لوگ ان فتنوں میں بوڑھے ہو جائیں گے اور بچے اس میں بڑے ہوں گے۔ یعنی یہ جو ٹرائلز ہیں، ڈے، 2 ڈے، 3 ڈیز، سم ڈیز یا منتھ، یا ایسا نہیں ہوگا، سالوں سال چلیں گے، یہ ٹرائلز ختم نہیں ہوں گے، چلو آج ہے گزار لیں گے، کل ختم ہو جائے، نہیں، جو ادھیڑ عمر کے ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، جو بچے ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے۔ کس میں؟ یہ فتنوں میں۔ ویسے اتنا فتنے آج ہیں ہمارے ساتھ، فتنے ہیں، گزر رہے ہیں۔ اذا ترک منها شیء قیل ترکت السنہ، کوئی چیز اس میں چھوڑ دی جائے گی تو لوگ سمجھیں گے کہ سنت چھوڑ دیے، حالانکہ وہ فتنے ہوں گے، اور اس کی شرح ہم پڑھیں گے۔ قالوا ومتى ذاک،
سننے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں تو سننے والوں نے کہا کہ ایسا کب ہوگا، کب یہ فتنے آئیں گے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذا ذهبت علماؤکم، جب تمہارے علماء ختم ہو جائیں گے، علماء ختم ہو جائیں گے، وکثرت جہلاؤکم، تمہارے جاہلاں بڑھ جائیں گے۔ آج ہر جگہ کس کا دور ہے؟ جاہلوں کا دور ہے، وہی بادشاہ ہیں، ہر جگہ وہی بادشاہ ہیں، یہ نرے جاہل۔ ایک آدمی جاہل ہے، اسے معلوم میں جاہل بول کو، تب کوئی پرابلم نہیں۔ جاہل یہ کہے جو مجھے سمجھائے میں اسے اپنا دشمن سمجھوں بولے تو، جو مجھے سمجھائے میں اسے اپنا دشمن سمجھوں بولے تو معاملہ مشکل ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا اذا ذهبت علماؤکم وکثرت جہلاؤکم، تمہارے علماء چلے جائیں گے، جاہل نادان وہ بڑھ جائیں گے، وکثرت قراؤکم، قاریاں زیادہ ہو جائیں گے۔ قاری بولے تو اچھا کان پہ ہاتھ رکھ لے، پڑھتے نہیں، وہ پڑھنے والے کیا پڑھتے معلوم نہیں لیکن پڑھیں گے۔ اس کا ذالک الکتاب، اس کا ترجمہ کیا بھی نہیں معلوم، 7 قراتیں سے میں پڑھتا ہوں، وہ تمہیں سنو۔ قاری اصل میں کیا ہے؟ وہ قرآن کو سمجھنا، اچھی قرات سے تجوید سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ جیسے آج کل ہمارے امامہ کی حالت، اب وہ ایک ٹرینڈ چلا ہے قرآن ختم کرنا میں، نماز میں کیا کرنا؟ قرآن ختم کرنا، لمبا لمبا پڑھتے ہیں لیکن رکوع میں سجدے میں اعتدال نہیں، ایسا اٹھ کو ایسا جاتے ہیں، ایسا اٹھ کو جاتے ہیں۔ ان کے مائنڈ میں کیا ہے؟ لمبا قرآن پڑھنا۔ لمبا قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ مختصر پڑھیں، چند آیتیں پڑھیں، لیکن رکوع اور سجدہ اور ارکان کیا ہوں؟ اعتدال کے ساتھ ہوں، سکون کے ساتھ ہوں۔ آپ رکوع سے اٹھ کر اطمینان سے ٹھہریں، رکوع سے اٹھتے ہی پھر ایک جمپ سجدہ، بولا کہ نہیں، یہ تو بے اعتدالی ہوئی۔ ارکان نماز کے کیا ہونا چاہیے؟ معتدل ہونا چاہیے، پرسکون ہونی چاہیے۔ تو پڑھنے والا سمجھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ، تمہارے پڑھنے والے قاریاں زیادہ رہیں گے، سمجھنے والے کم ہو جائیں گے، ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گا کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بولیں، نہ حدیث سمجھیں گے نہ قرآن کی آیتیں سمجھیں گے، لیکن اچھی قرات سے پڑھ دیں گے۔ تو قرات سے پڑھنا مطلوب نہیں ہے، ہاں اگر کوئی آدمی قرات سے پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ہاں اچھا، وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ، امیر بہت ہو جائیں گے۔ ہاں امیر، یا ہو سکتا ہے کہ امیر پیسے والی بھی ہو سکتے ہیں، عمارت جن کے پاس ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن امانت دار بہت کم ہوں گے۔ اس میں سے کیا ہوں گے؟ امانت دار بڑے بڑے ہیں، مالدار بھی لوگ ہیں، غریب بھی ہیں، کتنے لوگوں کے قرضے ان کے سر پر ہیں۔ آج جا کو پوچھے تو یجمان نہیں ہے، کب آتے معلوم نہیں، یجمان کبھی دکان میں رہتے ہیں۔ وہ قرضدار بیچارہ کیا کرتا؟ پھرتے 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 انہیں بیچارہ چھوڑ دیتا امید۔ بولا کہ وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ، امین کم ہو جائیں گے، چاہے وہ دین میں ہو دولت میں ہو، امانت داری ہونی چاہیے۔ دین اگر میں پہنچاؤں تو امانت داری سے پہنچاؤں۔ آخر میں ایک بات بولتے ہیں، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، دنیا آخرت کے عمل سے تلاش کی جائے گی۔ آخرت کا عمل کریں گے بھی تو دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا بٹورنے کے لیے کیا کریں گے؟ آخرت کے فائدے کے لیے کریں گے۔ وَتُفَقِّهُ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کو تو نہیں سمجھیں گے، دین کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں بڑی مہارت رہے گی۔ دین کے مسائل نہیں معلوم، کیسا وضو کرنا، نماز کے ارکان کتنے ہیں، غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، لیکن باقی دوسری چیزیں
اس میں پورے ایکسپرٹ ہوں گے، ساری چیزیں معلوم ہوں گی. تو یہ چیز ہے رواہ الدارمی، اخرجہ الدارمی وعبد الرزاق وابن ابی شیبہ والحاکم فی المستدرک والبیہقی فی شعب الایمان، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 360 پر 1، بیہقی فی شعب الایمان. تو اس کی شرح ہم پڑھتے ہیں، سمجھ میں آگئی بات. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اس کی شرح ایسی ہے جو سمجھ چاہتی ہے، علم آسان نہیں، علم سمجھ چاہتا ہے. هذه الاحادیث والآثار عظیمۃ فی هذا الباب وهو باب الایمان برسول اللہ. یہ جو حدیثیں ہیں، آثار ہیں جو بتائے گئے ہیں صحابہ سے یا حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ایمان کے اصول، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو چاہے وہ امور العلمیہ و فی الامور العملیہ، علمی امور میں، عملی امور میں. علمی امور کیا ہوتے ہیں؟ علمی امور کیا ہیں؟ نالج کے ریلیٹڈ چیزیں کیا کیا ہیں؟ آپ کو نالج ہو قبر میں عذاب ہوتا ہے، آپ کو نالج ہو ایک دن حشر ہونے والا ہے، حشر میں جنت ہے، جہنم ہے، اصحاب الاعراف ہیں، وہاں میزان ہیں، اور تطائر الصحف، صحیفے دیے جائیں گے. یہ سارے ریلیٹڈ بعث بعد الموت بات کی، یہ سارا نالج آپ کو کیا ہے؟ ہونا چاہیے. یہ دیکھیے، فالامور العلمیہ، علمی جو سارے ایشوز ہیں، علمیہ کے معنی علم، نالج. علمی ایشوز کیا کیا ہیں؟ فی مسائل الغیبات، غیبیات، فی مسائل الغیبیات، غیب کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے. کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے لائق، اسے ہم نہیں کہیں گے ہاں جیسے، اور ہم انکار بھی نہیں کریں گے. انکار کریں گے تو ہم معطلہ ہو جائیں گے. ہم اتنا کہیں گے کما یلیق بجلالہ وقدرتہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے لائق ہے اس کی قدرت. تو یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. واسمائہ، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، لہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ. وصفاتہ، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ایٹریبیوٹ ہیں، اس پر بھی آپ کا ایمان ہونا چاہیے. وافعالہ، اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، کیسے، کیا کیا اللہ کے افعال ہیں؟ اللہ بندوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں. ید اللہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ خرچ کر رہے ہیں، توصیف بھائی کو دیا، ہارون بھائی کو دیا، کس کس کو دیا. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آپ کو بھی دیں گے، لیکن مانگنے کا کیا آنا چاہیے؟ ڈھنگ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ڈھنگ آنا. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں ہمیشہ، میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، دعا مانگنے کے سلسلے میں ہم بڑے بخیل ہیں، دعا نہیں مانگتے ہیں. میں بھی اس میں آپ سے آگے نہیں ہوں، میں بھی پیچھے ہی ہوں. تو دعا کے لیے تھوڑا وقت ہم کو نکالنا چاہیے، تھوڑا وقت دعا کے لیے کبھی بھی کریں. بہرحال نماز سے پہلے کریں، نماز کے بعد کریں، کبھی بھی کریں. فرض نماز کی فوری بات نہیں، فرض نماز کے بعد جو مسنون ذکر ہے وہ ذکر کر لیں، اس کے بعد آپ دعا کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کرنا چاہیے. تو ہم تو نہیں کہتے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی دعا ہی نہیں کریں. ہمارا کیسا ہے سسٹم، مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس کے بعد پھر کبھی ہاتھ اٹھتے ہی نہیں، گھر میں کبھی دعا نہیں کرتے. گھر میں آپ تہجد پڑھتے ہیں تو اس وقت دعا کر لیں. تو بہرکیف وَكَذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ، ڈے آف دا ججمنٹ، اس کی آخرت کا جو دن ہے، آپ اس پر ایمان ہو کہ وہاں حوض ہے. وہ کون سا حوض ہے؟ حوض ہے کوثر ہے، اس پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے. تو اب مجھے کیا ہے، دنیا کے معاملے میں مجھے ان سے کام ہے، کیا نام ان کا؟ زاہد میاں سے کام ہے. میں زاہد میاں کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتا.
ان کو خوش کرتا ہوں. کئی کو ان سے مجھے کام ہے, ذرا ایک معاملے میں ان کا مجھے ریکمنڈیشن لینا ہے, میں کئی کو ان کو ناراض کرنے جاؤں. زاہد بھائی میری پوری کوشش ہے کہ زاہد بھائی ہم سے خوش رہیں, کسی پل وہ مجھ سے کیا نہ ہو, ناراض نہ ہو. یہ تو دنیا کی بات ہے. اگر انہوں ناراض ہو گئے بھی تو بھی کسی اور کو میں منا لوں گا, کسی اور سے کام نکالوں گا. لیکن آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سفارش کی مجھے ضرورت ہے, جن کے حوض کوثر پر مجھے پانی پینا ہے, تو میں اللہ کے رسول کو ناراض کئی کو کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہیں کر کے, ناراض کر کے کل آخرت میں جاؤں گا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے؟ اچھا تمہیں کی آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہرے, ہمارے اعمال دیکھیں گے کہ اللہ میں نے نیک لوگوں کو ستایا ہے, اماموں کی بد دعائیں لی, یا اللہ کے نبی میرے لیے آپ سفارش کر دیجیے. سفارش کریں گے, ارے تو میرے وارث کو ستایا ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں, وارث نے رسول کی بد دعا لے کر ان کو ستا کر ہم آئے ہیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے شفاعت کبریٰ کر دیجیے. کیسے ہوگا جی؟ ہرگز نہیں ہوگا. تو بہرحال حقیقت صاف ہے, ہمارے پاس ساری چیزیں کھلی کھلی ہیں. اس آدمی کے لیے جس کی آنکھیں کھلی, جس کی عقل آنکھیں سب بند ہو, ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں. والمیزان, اسی طرح آخرت میں نالج ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں, فالامور العلمیہ, اس میں بہت ساری باتیں آ گئی. آخرت میں حوض بھی آ گیا. میزان کا مطلب کیا ہے شکیب میاں؟ ترازو. اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ ترازو, میجرمنٹ. اب وہ ترازو مینول ہے یا ڈیجیٹل ہے, اللہ کو معلوم. آپ نے بولے کیسا ہو سکتا اللہ کے پاس, لیکن اتنا تو ہے حدیث میں بتایا گیا کہ اس ترازو کے 2 پلڑے ہیں. اب کیا معلوم ہوا؟ مینول ہے. وہ ترازو کیا ہے؟ مینول ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نا مینول ڈیجیٹل میں پورا کریکٹ تھا, مینول میں. اب دنیا میں آپ عملی لگاتے کیا کرتے ہیں, یہ جس میں تولنا ہوتا نیچے کیا کرتے ہیں, عملی لگاتے ہیں, میگنیٹ لگاتے ہیں. وہ تو اللہ کا ترازو, میزان القسط, ایسا بالکل سیدھا ترازو ہے جہاں راگی کے دانے کے برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اللہ کا ترازو ہے, اللہ کا ترازو ہے. اور ساتھ ساتھ والجنہ والنار, اللہ تعالیٰ کے پاس جنت ہے اور دوزخ ہے. اور ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ, اگر میں اللہ کے نبی کی بات نہیں مانوں گا, اپنی منمانی کروں گا, تو ایسی جہنم میں اللہ ڈالے گا ماکثین فیہ ابدا, پرماننٹ, وہاں سے نکلنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا. الی آخر ذلک, اسی طرح ایسی چیزوں پر آپ کا علم ہو جو آپ کو دکھتی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْغَيْبِيَّةِ, جو غیب کی چیزیں ہیں. من الجن, جن کو کہیں دیکھے زید میاں, کہیں دکھا آپ کو نہیں؟ دکھے تو بہت سارے کام لے لیتے لوگ, نہیں تو لیکن دکھتا نہیں. جن کو اسی لیے اس کا نام رکھا گیا کہ وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہے. جن کو جن اسی لیے کہا گیا کہ وہ آنکھوں سے کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. جنات, ایسی جنتیں جس میں اتنی گھنے درخت ہیں کہ اس کی زمین دکھتی نہیں, یا کچھ ایسے کہا کہ بالکل ویسی. تو جن کہا کہ یہ غیبیات میں سے ہیں. والملائکہ, فرشتے, یہ بھی کیا ہیں؟ غیبیات میں سے ہیں. فرشتے کبھی نہیں دکھتے لیکن دوسری شکل میں دکھتے ہیں. ہم لوگ الرحیق المختوم میں پڑھے ہیں. ایک دن ابو جہل کیا کرے, انہوں بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں سجدہ کرے تو میں کیا کروں گا, پتھر لے کو کیا کروں گا, سر پہ ڈالوں گا, مار ڈالوں گا. کس نے کہا؟ ابو جہل نے. اب دعویٰ کرے تو اب سب لوگ کیا کریں گے فرینڈس, بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں آئے ہیں, نبی نماز پڑھ رہے ہیں. ارے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا وہ کعبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبے کے صحن میں سجدے میں ہیں, تو اس نے اپنے وعدے کے مطابق کیا کیا؟
بڑا سا پتھر لایا اور اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، سارے اس کے دوست اس کے سارے دوست بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اب تب میں کیا ہونے والا ہے، وہ پتھر کس پر پڑے گا۔ لیکن اللہ کا اصول کیا ہے، آدمی پتھر کس میں پکڑتا، ہاتھ میں پکڑتا، لیکن اس کا پتھر اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ کیا ہوا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے میزان بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو ہاتھ پتھر کو پکڑتا ہے، لیکن وہ پتھر کس کو پکڑا، ہاتھ کو پکڑا، پتھر چھوٹ نہیں رہا ہے، اور جتنے سامنے لوگ بیٹھے ہیں وہ ہنس رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ارے کیا ہو گیا ہی نہیں تو بڑے بڑے باتیں کرا، پتھر نہیں پھینک رہا ہے، اور ڈر ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ بولا لوگوں نے پوچھا کیا با ہوا، کیا بڑے بڑا پھینکے تمہیں، بڑے بڑے باتیں کرے؟ بولا نہیں، میں دیکھا وہاں بڑا سا ایک اونٹ آ گیا تھا، اس کے بڑے بڑے دانت تھے، اگر میں قریب ہوتا تو وہ اونٹ اپنی دانتوں سے مجھے چبا دیتا۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ وہ جبریل تھے۔ کیا تھے؟ فرشتہ اس شکل میں آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جبریل تھے۔ تو جبریل، جن، یہ سب کیا ہیں؟ غیبی چیزیں ہیں جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ایمان لانا ضروری ہے۔ وما اخبر به صلی اللہ علیہ وسلم فکلام اللہ صدق وعدل وكذلك كلام رسوله صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ سبحانہ وتعالی وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، سورة الانعام آیت نمبر 115۔ کہا کہ اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں اپنی جگہ سچی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نالج ریلیٹڈ جتنی ایشوز ہیں، کیا کیا ہیں بولو، میں اتنی باتیں بولا نا، اب بولو نا، جو غیبیات جتنی ہیں، کیا کیا بولے ہم؟ خبر کا عذاب بھی غیب ہے، کوئی جھانک کے دیکھا نہیں آج تک، کیا ہوتا ہے خبر میں، لیکن اللہ کے نبی نے بولا ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ نبی نے کہا ہے، نبی صادق الامین ہے، صادق مصدوق ہے، ہم جب نبی نے کہا ہے تو ہم مانتے ہیں، نہ مانیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ کفر، کافر، رسالت کا انکار ہم نے کر دیا۔ تو یہ سارے غیبیات ہیں، اس کا ماننا ضروری ہے۔ والصورة الثانیہ من المسائل العلمیہ، ایک دوسری سیرت، ایک دوسری بات، نالج ریلیٹڈ ایشوز جتنے ہیں اس پر آپ ایمان لائیں گے۔ دوسرا ایک اس میں کیٹیگری کیا ہے، اسی میں نالج ریلیٹڈ ایشوز میں اور ایک بات کیا ہے کہ وہاں آپ اپنی عقل کو دخل نہیں دیں گے۔ خبر میں عذاب ہوتا بول ڈالے، نہیں نا، خود کو دیکھے نا، وہ قبرستان میں رہتے ہیں، خبراں کھودتے، جعفر بھائی امیر النساء قبرستان میں، میں نام یاد رکھ لیا کہ تو کب کس کے لیے کھودتے معلوم نہیں نا، میرے لیے بھی کل کھودے تھے، اس کے ان سے کیا کر لیا، میں دوستی کر لے، جاتا بات کر لیتا ذرا کر لیتا۔ تو اب ان سے نہیں نا جعفر بھائی تے خبریں کھودتے نا، وہ کیا بھی نکلتا نہیں نا خبر میں سے، بولے تو کیا بولیں گے؟ نہیں نا میرے عقل مانتے نہیں نا، دکھتا نہیں نا کیا بھی، بولا کہ نہیں۔ دیکھیے، ان تلازم السنہ بعدم تقدیم العقل علیہا، آپ سنت کو مقدم رکھیں، ایسا دے رہے ہیں جیسے خزانہ دے رہے ہیں۔ اچھا، کہا کہ آپ سنت کو کیا کریں، سنت کو کیا کریں، سنت کو کیا کریں، آپ مقدم رکھیں، کیا نہیں کریں، اپنی عقل کو دخل نہیں دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بھلے میری عقل کو دیمک لگ سکتی ہے، میری عقل غلط کر سکتی ہے، لیکن نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نبی کی بات کی گارنٹی ساتوں آسمان کے رب نے دی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنے زبان مبارک سے وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے اتارا جاتا ہے۔ تو غیبیات میں ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے عقل کو کیا نہیں کریں، دخل نہیں دیں۔ اب شکیب میاں کو بولے ہمیں، بھائی مسح کرتے وقت پیر کے اوپر مسح کر لینا سو۔ اب شکیب میاں بولتے نہیں نا شیخ، ہمیں چلتے نا دھول نیچے لگتی نا، اوپر کرے تو کیا فائدہ، مسح کرتے سے تم اوپر نہیں، ایسا پیر یہاں ہے، ایسا کرنا مسح، نیچے کرے تو جاتا نا۔ تمہارے عقل کو کیا نہیں کرو تمہیں، اللہ کے نبی جتنا بولے کیا کرو،
اتنا ہی کرو، اوپر ہی کرو، نیچے کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں، ان تلاذب السنہ بعدم تقدیم العقل علیہا، والعقل والقیاس، عقل اور قیاس. قیاس کو کیا بولتے ہیں شعیب انگلش میں؟ اینالوجک نہیں، سوچ لیتے سو خامخواہ، ہاں ایک چیز کو رکھو سوچ لیتے سو، ہاں وہ بولا. والرأی، اپنی تھنکنگ. انما ہوا خادم للسنہ، یہ ساری چیزیں سنت کے انڈر میں آتی ہیں، سنت کی نوکر ہیں. لا مقدم علیہا، سنت سے آگے نہیں جائیں گے. میری رائے، میری تھنکنگ، میرا قیاس، میرا عقل، یہ کس کے انڈر میں ہے؟ سنت کے انڈر میں. اچھا، وقد ضل وابتدع وتنکب الصراط من قال، وہ لوگ گمراہ ہو گئے، وہ لوگ بدعتی ہو گئے، وہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹ گئے جنہوں نے کہا ان العقل هو القاضی المحکم، عقل ججمنٹ دیتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ شریعت کا کیا بھی فیصلہ آیا بھئی، کیا بھئی اچھا لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ، بھئی یہ انصاف نہیں بھئی، دونوں بھی ایک باپ کے بیٹے بیٹی نا، سب کو برابر دینا سو، ایکول دینا سو. عقل ایج بھائی بولتی، اس کے حصے ہمیں کیا کریں گے؟ ججمنٹ کون دیا سو؟ عقل دیا سو، تو ہمیں عقل مان لینا. تو بولتے ہیں کہ نہیں، ایسا کہنے والے والشرع هو الشاہد المعدل، کہتے ہیں وهذه يقولها طوائف من المتكلمين واهل البدع من المعتزلہ والاشاعرہ وغیرہ. یہ کون بولتے ہیں؟ معتزلہ ہیں، بدعتی ہیں، اشاعرہ ہیں، جو عقل کو کیا کرتے ہیں؟ شریعت میں دخل دیتے ہیں. فالمسائل العلمیہ تقدم فیها السنہ علی العقل، فالعقل خادم للسنہ. ہمیشہ یاد رکھیں، عقل ہمارے دین کے انڈر میں آتی ہے، دین عقل کے انڈر میں نہیں آتا. تو اس لیے کہ شریعت میں عقل کا دخل نہیں ہے. جبکہ ہمارے ڈیموکریسی میں کیا بولتے ہیں؟ ٹو دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. تو ہمارے پاس ایسا نہیں، ہمارے پاس قانون اللہ سے بنتا ہے، عمل لوگ کرتے ہیں. سمجھ میں آیا فرق ڈیموکریسی کا اور ہمارا فرق ہے. فالعقل قادم للسنہ فقد نصل بعقولنا الى المعنى وقد لا نصل. کیا ہوتا ہے؟ سنت کی بعض باتیں ہمارے پلے پڑ سکتی ہیں، بعض باتیں نہیں پڑ سکتی. بولا جنازے کی نماز میں سجدہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں معلوم. تم نے کہا تو سمجھ میں آئے گی. ہم لوگ سوچتے ہیں، لیکن ہم اتنا بول سکتے ہیں، لیکن اللہ زیادہ جانتا ہے. ظہر کی نماز میں کئی کو قرات سے پڑھتے نہیں امام صاحب. پہلے تو اچھے قرات پڑھنے والے ملتے نہیں، وہ پڑھتے سو 3 نماز کچھ، ہاں اب پوری نماز قرات سے پڑھو تو کیا حال ہو جائے گا. آپ اگر اچھی آواز والے مؤذن کو رکھتے ہیں، اچھی آواز والے امام کو رکھتے ہیں تو فبیہا ونعم. بہرحال یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیوں بعض نمازیں سری ہیں اور بعض نمازیں کیا ہیں؟ جہری ہیں. یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فقد نصل بعقولنا الى المعنى وقد لا نصل. ہماری عقلوں سے بعض چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، بعض چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. وقد نفهم وقد لا نفهم، کبھی ہم سمجھتے ہیں کبھی نہیں سمجھتے ہیں. وَأَيْضًا العقل مختلف، ہمارا جو یہ عقل ہے بہت الگ الگ ٹائپ کا ہے. فقد يصل فلان العالم ولا يصل الآخر، کسی کی عقل سمجھ سکتی ہے، کسی کی عقل سمجھ نہیں سکتی. والجمیع واجب علیہم التسلیم، سارے لوگوں پر ضروری ہے کہ آپ دین کے سامنے سر جھکا دیں. تمہارے منڈے میں آؤ نہیں آؤ، یہ دین ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو سر جھکانا پڑے گا. بما صح من السنہ، سنت سے جو بات صحیح ہے آپ کو ماننا پڑے گا. وَهَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ تو بات نامکمل ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں پھر ہم اسی کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حدیث سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔